السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ ومن احسن دینا، اور کس کا دین زیادہ اچھا ہے، ممن، اس سے جو اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کر لیا اپنی ذات کو، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور اس نے پیروی کی ابراہیم کے دین کی خالص ہو کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور بنا لیا اللہ نے ابراہیم کو دوست، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اللہ فرماتے اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے، اس سے خوبصورت کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی مرضی کو اللہ کے لیے سرنڈر کر لے، جھکا لے۔ اگر اللہ ہمیں کہے اسلم، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کوئی دوسری بات نہیں کی، بیچ میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں، کوئی بہانہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی آس پاس کے مسئلے نہیں، فوراً اسلمت للہ، میں جھک گیا اللہ کے لیے۔ اگر ہمیں اللہ نے کہا ہے اسلم، ہم کہتے ہیں یا اللہ میرے بچے، میرا گھر، میرا شوہر، میں خود کس طرف جاؤں، کیا نہ کروں، کیسے چھوڑوں ان کو، کون چلائے گا، میرے بچوں کو کون کھلائے گا، میرے گھر کو کون مینٹین کرے گا۔ ہمیں فکریں بہت، ہمیں کام بہت، ہمیں مصروفیت بہت، اور یہ دنیا خود ہم نے اپنے اوپر طاری کر لی، کیونکہ دنیا کے سارے کام، جب بھی کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اہم ترین ہوتا ہے اپنے گھر میں، اس کے جانے کے بعد کچھ بھی رکتا نہیں، چلتا جاتا ہے۔ کبھی بھی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کھانا اپسیٹ نہیں ہوتا کہ کھانے کو نہ ملے، اچھا برا ٹائم گزرتا ہی جاتا ہے۔ ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا، تو دنیا تو چلے گی۔ یہ تو اللہ چلا رہے ہیں نا، ہم نہیں چلا رہے۔ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نہ ہوں گے تو کیا ہوگا، کیسے گھر چلے گا، لیکن اللہ فرماتے پھر اس سے خوبصورت دین بھی کسی کا نہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے انڈر کر لے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہو، خوبصورت اعمال کرنے والا، احسان کے درجے پر اللہ کی پریزنس کا احساس کر کے تمام کام کرنے والا، نیک نیتی کے ساتھ، شریعت کا پابند بھی ہو، حق اور ہدایت پر چلنے والا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ دونوں باتیں شرط ہیں، یعنی خلوص ہونا اور وحی کے مطابق ہونا۔ خلوص یہ ہے کہ انسان اللہ کی رضا اسے مطلوب ہو، کوئی بھی کام کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کی رضا جان کر اسے قبول کر لے دل کی خوشی سے۔ ایک قبولیت ہوتی لگے بندے، اور ایک ہوتی الحمدللہ، جو خوشی دیتا ہے وہ غم بھی دیتا ہے، اور جو غم دیتا ہے وہ خوشی بھی لے آتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ زیادہ مل گیا الحمدللہ، کچھ کم مل گیا الحمدللہ، کچھ کھو گیا الحمدللہ۔ یہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ سے محبت۔ اتنا یقین ہو کہ میرا رب میرا برا کر نہیں سکتا، اگر یہ یعنی قبولیت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا، تو پھر ہمارے ساری ٹینشنیں غم ختم ہو جائیں۔ ہم کہتے تو یہ ہیں اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، صرف زبان سے کہتے ہیں، ہمارا دل اس چیز پہ یقین کر لے، ہمارا جسم اس چیز پہ یقین کر لے، ہمارا ذہن اس چیز پہ یقین کر لے، ہماری زندگی بدل جائے۔
ساری فکریں اس وجہ سے آتی ہیں کہ صرف ہم زبان سے کہتے ہیں، ساری ٹینشن اس وجہ سے، بے فکر ہم اسی وجہ سے نہیں ہوتے، ہمیں لگتا ہوتا ہے ہم نے کچھ صحیح کرنا ہے، جو بگڑ گیا وہ ہم نے سنوارنا ہے، بگڑ تو گیا، سنوارنا ہم نے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جس نے بگڑا ہوا دیکھا وہی سنوارے گا، بگڑ بے شک ہماری وجہ سے گیا، ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، لیکن صحیح وہ کرتا ہے، صحیح وہ کرتا ہے۔ اور ایک تو ہماری نیت اور خلوص دونوں اللہ کی خاطر ہوں، اور دوسرا ہمارا کام وحی کے مطابق ہو، دونوں میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہو تو بڑے سے بڑا عمل فضول ہو جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا نا۔ اگر خلوص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو دنیا کی خاطر جو کیا ہے وہ دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے گا، ختم، اینڈ آف دا ڈے کچھ نہیں۔ اور اگر وہ شریعت کے مطابق نہیں، تب بھی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کھپ جاؤ، تھک جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، قریب ترین ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی اور اس کو فالو کیا، اور ان کی سنت کیا ہے؟ جو ہمارے نبی کی۔ ثم اوحینا الیک، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ ابراہیم کے طریقے کو فالو کرو، وہ مشرک نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی ذکر کیا، حنیفہ کا ذکر ضرور کیا۔ حنفہ ہوتا ہے سب سے کٹ کر ایک کا ہو جانا، نہیں کوئی دوسری بات، نہیں کوئی دوسری سوچ، نہیں کسی دوسرے کی خوشی، نہیں کسی دوسرے کی فکر، نہیں کسی دوسرے کا خوف۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب بھی آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں کے ساتھ، اس نے ان کو پورا کر دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم نے تو وفا نبھائی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پھر اپنا دوست بنا لیا۔ دوست، خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل میں سرایت کر جائے، بس جائے رگ رگ میں، جو تنہائی میں بھی یاد آئے، مخلص اور گہرا دوست۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن خلیل تو اللہ کو بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میرے خلیل ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اللہ کے لیے جھکا لے اور وہ محسن ہو، اور ابراہیم کے خالص دین کی پیروی کرے۔ ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیا۔ کس کو ہم بیسٹی بناتے ہیں دنیا میں؟ بڑے بڑے بیسٹی اپنی غرض کے لیے بنتے ہیں، جو ہی غرض ختم ہوئی، ختم، دوستی ختم۔ اور کوئی بھی بیسٹی نہیں ہوتا، ہر کوئی انسان اپنی غرض کے لیے زیادہ ٹچی ہوتا ہے۔ جو ہی اپنا فائدہ نظر آتا ہے، کبھی نہیں کوئی کہے گا میرے دوست کو فائدہ دے دو۔ ایک بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہوگا۔ تو وہی دوستی کامیاب ہے جو اللہ سے لگائی جائے، اور وہی دوستی قیامت کو خوبصورت رزلٹ کی صورت میں سامنے آئے گی، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے چھوڑا، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روک لیا۔ آپ نے فرمایا اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، سب کچھ اللہ ہی کا تو ہے، میں کیوں نہیں اللہ کی بن جاتی؟ کس کی دوستی کا ہمیں بات کی جا رہی، ہم سے کہا جا رہا ہے کس کی دوستی؟ جس کا زمین و آسمان ہے، جو کچھ اس میں ہے، سب کچھ جس کا ہے، ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہے، مجھے بھی گھیرے ہوئے ہے، ہم اس کی ریچ میں ہیں،
ساری کائنات اس کی ریچ میں ہے، اپنا جسم دیکھیں اس کی ریچ میں ہے، سب اس کے حکم کے انڈر کام کر رہے ہیں، صرف مرضی ہم کو دینی ہے۔ جنت اللہ کا انعام ہے، انعام کارنامے پہ ملتا ہے۔ رحمت بھی اللہ کی اسی پر ہوتی جس سے وہ راضی ہو، جس نے کچھ کیا ہو، صرف باتیں نہیں، باتوں سے تو محل تیار نہیں ہوتے نا۔ دنیا میں 3 چیزیں ہیں جن کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، یا تو بیوٹی ہوتی، گھر کی ہو، اپنی ذات کی ہو، بچوں کی ہو، کسی بھی چیز کی، یا پھر کوالٹی ہو۔ کوالٹی کے پیچھے بھی لوگ بھاگتے ہیں، وہ کوالٹی علم کے ذریعے آئے، عہدے کے ذریعے آئے، مال کے ذریعے آئے، کوالٹیز۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ختم ہونے والی، اور تیسری چیز جس کے پیچھے دنیا بھاگتی وہ ریالٹی ہے۔ لیکن ریالٹی ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ اگر ہم ریالٹی کو سمجھ جائیں تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ اگر ہمیں بہت کچھ بھی چاہیے، ہمیں اگر احد پہاڑ جتنا بھی چاہیے تو کس کے پاس ہے اتنا؟ اور اگر ہمیں کوئی دکھ تکلیف پہنچتی ہے تو کون ہے دور کرنے والا؟ کوئی خوشی چاہیے تو کون دے سکتا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی بھی چیز اس کی رینج سے باہر نہیں، اس کی پہنچ سے باہر نہیں۔ وہ جو ہم چاہیں وہ بھی کرنے پہ قادر ہے، اگر ہم اس کی رضا کے کام کریں۔ دنیا کو ہلا سکتا ہے ایک نیک انسان کے لیے، کائنات کو ہلا سکتا ہے ایک نیک انسان کے لیے، سورج کو ہلا سکتا ہے ایک نیک انسان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرنے پہ قادر ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کسی کام میں وہ مجبور نہیں۔ تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم بھی اس کے بن جائیں، اپنی مرضی، اپنی خوشی سے، اپنے دل سے، یا اللہ جہاں تو کہے کرو تو بس کوئی دوسرا نہیں، جہاں سے تو روک دے ادھر جانا نہیں، چاہے دنیا جا رہی ہو۔ کبھی بھی میجورٹی کو دیکھ کر پیچھے نہیں چلنا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ دیکھنا میرے رب کا کیا حکم ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے ہمیں کیا پتہ چلے گا میرے رب کا کیا حکم ہے؟ جب ہم اس بک کو لیں گے، جب ہم اللہ کو پکڑیں گے اور الوثقی تھامیں گے، تبھی تو پتہ چلے گا دنیا ساری کہاں جا رہی ہے، کتنے بڑھ چڑھ کے عمل کر رہی ہے، لیکن وہ عمل میرے نبی نے نہیں کیا، مجھے نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے ساری دنیا کر رہی ہے۔ تو اللہ سے جو چاہیے اس کے پاس ہے، زمین آسمان کا سب کچھ، وہی محبتیں کرنے والا۔ ہم میں سے ہر ایک کو خواہش ہے، دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ تیری محبت چاہیے، لیکن اس محبت کو پانے کے لیے جو راستہ ہے اس پہ چلنا نہیں چاہتے، چھوٹی سی اپنی مرضی نہیں دینا چاہتے۔ دل کچھ کر رہا ہے، اللہ کچھ کہہ رہے ہیں، دل کی سن لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَأَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، تو نے دیکھا اس کو جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ اپنی خواہشات تو دیکھیں، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں، اینڈ لیس چیز ہے۔ اگر وہ اینڈ لیس چیز ہے تو ہمارا رب کا بھی کوئی دوسرا نہیں تھا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ ہم اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے تو اللہ سے کہتے نا کہ یا اللہ وہی پیدا ہو دل میں جو ہمارے لیے اچھی ہے، اور وہی پوری کر جو ہمارے لیے اچھی، اور وہ کرتا ہے، صرف ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ تو پھر دعا ہے نا، اللہم انی اسألک بک نفس مطمئنہ، اللہ آپ کے ساتھ مجھے مطمئن دل چاہیے، وتقنع بعطائک، اور جو آپ دے دیں اس پہ قناعت، وتؤمن بلقائک، اور آپ سے ملاقات کا اوپر ایمان آ جائے، ورضیت برضائک، اور آپ کی رضا پہ راضی ہونے کی توفیق مل جائے۔
یہ دعائیں اسی لیے تو ہمیں سکھائی گئیں کہ اللہ چاہتے ہو تو اللہ تو ایسے ملتا ہے، اس کی مرضی پہ چلنے سے دنیا و آخرت دونوں مل جاتی، دونوں صحیح ہو جاتی۔ دنیا کی کوئی چیز ہمارے لیے یہ دونوں بھلے اکٹھے نہیں کر سکتی، چاہے اس چیز میں دیکھنے میں کتنی ہی خیر نظر آئے۔ تو اللہ کے لیے جھک جانا ہی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، فتویٰ پوچھتے ہیں رسی عورتوں کے بارے میں۔ کتنے فکر ہے صحابہ کو کہ ہم کسی کا حق نہ مار دیں، ہم کسی کو تکلیف نہ دے دیں۔ اللہ کے نبی عورتوں کے بارے میں، کیونکہ یتیموں کے بہت زیادہ حقوق بتائے گئے، پیچھے ہم نے سورہ نساء میں ہی 4 پارے میں عورتوں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں کافی ساری باتیں پڑھی ہیں، اور صحابہ پھر بہت کانشیس ہو گئے تھے ان کے مال کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں۔ تو اللہ نے دوبارہ ارشاد فرمایا تم سے پوچھتے ہیں تو میرے نبی ان کو کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، تمہارے سوال کا جواب اللہ دیتا ہے کہ جو بھی تم پر کتاب میں پڑھا گیا یتیم عورتوں کے بارے میں، جنہیں تم، جو اللہ نے ان کا حق رکھا ہے، دیتے نہیں ہو، انہیں مال کی طرح تقسیم کرتے ہو۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی پرورش میں کوئی یتیم بچی ہو، جس کا وارث وہی ہو، مال میں شریک ہو گیا ہو، اب یہ چاہتا ہو کہ اس یتیم بچی سے میں نکاح کر لوں، اور اس بنا پر اور جگہ اس کی شادی نہیں ہونے دیتا، ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت اتری۔ اور خود نکاح صرف کس لیے کر رہا ہے؟ مال کی وجہ سے۔ اور آپ سے یہ بھی ہے کہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یتیمہ لڑکیوں کے ولی وارث جب ان کے پاس دیکھتے کہ مال کم ہے اور وہ خوبصورت نہیں ہیں، تب تو ان سے نکاح نہیں کرتے، اور اگر مالدار اور خوبصورت ہوتی تو نکاح کی رغبت رکھتے، لیکن اس حال میں بھی چونکہ ان لڑکیوں کا کوئی وارث نہ ہوتا، ان کے مہر اور حقوق یا تو دیتے ہی نہیں یا بہت کم دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے روک دیا۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں جو کتاب میں بتایا، جو تم ان کو دیتے نہیں ہو، جو ان کا حق میں نے رکھا ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے تو عورت کا کوئی حق نہیں تھا، اور اسلام نے یہ سب سے بہترین مذہب ہے جس نے ہر پسے ہوئے طبقے کا دھیان رکھا اور ہر پسے ہوئے طبقے کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا جو تمہارے لیے لکھا، اور تم یہ اب رغبت کرتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور کس لیے کرتے ہو؟ وہ پیسہ اپنے پاس رہے، کوئی دلی میلان نہیں ہے، خوبصورت ہے، پیسے والی ہے، چلو نکاح کر لو۔ لیکن ایسی کسی نیت سے کسی بھی عورت سے نکاح نہیں کرنا، بلکہ نیک نیتی سے کرنا ہے۔ اگر نیک نیتی کے ساتھ اس کا پیسہ بھی ساتھ مل جائے تو اور بات ہے، لیکن نیت نہ ہو کہ اس کا پیسہ ہتھیا لو۔ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ یتیم لڑکی کا ولی جب لڑکی کو اپنی ولایت میں لیتا تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیتا۔ اب کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس سے نکاح کر سکے، اگر وہ خوش شکل ہوتی تو اس سے خود نکاح کرتا اور مال بھی ہضم کر جاتا، اور اگر وہ شکل کی مناسب سی ہوتی اور مالدار ہوتی تو اسے دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکتا، وہ بیچاری یوں ہی مر جاتی، اس کا مال قبضے میں کر لیتا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے ماں باپ ہیں، بلکہ زیادہ تر باپوں کو دیکھا گیا، کئی بچیوں کی واقعات آتے ہیں کہ ہمارے باپ ہماری کمائی سے عیش کر رہے ہیں اور ہماری شادیاں نہیں کرتے، کہ جنہیں ہم نے خاندان میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اپنی ذات سے باہر نہیں کرنا، اور فلاں لڑکا ہمیں پسند نہیں ہے، اس کا سٹیٹس پسند نہیں، بہانوں سے رشتوں کو ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ بچی کی کمائی ہمیں آ رہی۔ اس طرح کئی گاؤں والے اپنی بیٹیاں جب شہروں میں چھوڑ جاتے ہیں اور وہ کمانے لگ جاتی تو بھی وہ چاہتے ہیں کہ اب یہ کماتی رہیں، ابھی ان کی شادیاں نہ کی جائیں۔ تو یہ کسی بھی طرح کسی کا حق مارا جائے جو اللہ نے اس کا رکھا ہے، ان سب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیوں نہیں دیتے جو اللہ نے ان کے حقوق رکھے ہیں۔ والمستضعفین من البلدان، اور پھر کمزور بچے جن کو اپنے مال کا اور اپنی چھوڑی ہوئی باپ کی چھوڑی ہوئی جائیداد کا کوئی پتہ نہیں، معصوم ہیں، اور ان کے وارثوں کو ساری خبر ہے، اور وہ اس کو کس طرح ہتھیا لیتے ہیں۔ پھر ان بچوں کے ساتھ سلوک ایسا برا کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک گھٹیا مخلوق ہو گئے ہیں،
کیونکہ بیہیو بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس میں ایک طرح سے چائلڈ ابیوز کا رد بھی ہے۔ کیسے کمزور بچے وہ کہیں بھی ہوں، چاہے کسی دکان پہ رکھے ہوں، چاہے کسی نے اپنے گھر میں نوکر بنا کے رکھا ہو، تو اس کے ساتھ بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب دکانوں پر کسی بھی جگہ بچہ رکھا ہو تو اس کے بلانے کا مالکوں کا بلانے کا انداز ایسا ہوتا ہے، چاہے وہ بیچارے اچھا بھلا سیکھ جائیں، ان کو ایک تو صحیح ٹائم پہ سکھانا نہیں چاہتے، یہ سیٹ ہو جائے گا تو ہم چھوڑ کے چلا جائے گا اور اپنا کام کرے گا۔ اس وجہ سے اسے اہم کام اس سے نہیں کرواتے، سب فضول کام اس سے، صفائیاں اس سے، یہ مثلا کوئی گاڑی صاف کر رہا ہے، سارا گاڑی کی صفائی اس سے، اور جب پرزہ ڈالنے کا ٹائم ہے اس کو پیچھے کر دینا، بائک کو سیٹ کرنے کا ٹائم ہے پیچھے کر دینا، تاکہ اس کو اصل چیز نہ آئے اور مدتوں ہمارے پاس لٹکتا رہے۔ اسی طرح گھروں میں جو بچیاں اور بچے میڈ رکھے ہوتے ہیں، کیسی کیسی خبریں آتی ہیں ان کے بارے میں، کیسے کیسے ظلم کیا جاتا ہے ان پہ۔ حالانکہ حضرت انس کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں 10 سال رہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں ایک دفعہ بھی آپ نے کبھی کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا۔ کتنا مشکل کرائیٹیریا جو ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے، کتنا مشکل ہے کسی بھی نوکر کو جو بے ایمانی سے کام کرتا ہو اور اس سے ہمیشہ یہ مطلب اس چیز سے بچے رہیں کہ اسے کبھی نہ کہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا حکم ہے نا، اللہ جانتا ہے کہ کوئی مجبوریوں سے کسی کے گھر میں نوکر بن گیا تو اس کے کم از کم اتنا دھیان رکھا جائے کہ اس کو بلا وجہ مارا نہ جائے، اس کو ڈی گریڈ نہ کیا جائے، اس کو پیار سے سمجھایا جائے۔ پھر بھی وہ نہیں مانتا تو سمجھ لیا جائے کہ یہی ہماری قسمت میں ہے، اور پھر یتیموں کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، ان سے بے انصافی نہ کرنا، ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ چلنا۔ ان تقوموا للیتامی بالقسط وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما۔ کچھ بھی تم اچھا کرو گے، کسی کے ساتھ بھی اچھا کرو گے، اللہ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اگر ہر انسان اس چیز کی یہ مطلب ٹینشن چھوڑ دے کہ یہ بچہ میرے سے کام کرتا ہے، یہ میرے پاس کام کرتا ہے، یا ہمارا بہت سارا کام اس کے سر پہ ڈلا ہوا ہے جو مشکل ہے، تو ہم اس کو فن ہی نہ دیں کسی بھی طرح۔ اگر کوئی اس طرح کی بے ایمانی دل میں رکھتا ہے تو اللہ تو جانتا ہے کتنا اچھا ہو اگر ہم سب ایمانداری سے اپنا فن، اگر کوئی ہم سے سیکھنے آ جاتا ہے مجبوری سے، اسے دے دیں اور وہ آگے جلدی سے اپنی زندگی سیٹ کر لے، تو کیا یہ خیر کا پھیلانا نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد ہمیں ایک اور رکھنا پڑے گا نوکر، پھر اس کو پیسے زیادہ دینے پڑیں گے، تو یہ جو خیر جو آپ سے سیکھ کے آگے اپنی زندگی کو سکون سے گزارے گا اور اپنی زندگی کو ایک اچھے استاد کی یاد میں آپ کو اپنے دل میں رکھے گا، اس سے کہیں بہتر نہیں کہ ہم اسے تکلیف میں رکھیں اور اس کی بے عزتی کرتے رہیں اور اس کو کچھ سکھائیں نہیں۔ تو انسان اللہ کی خاطر اگر کچھ بھی سوچے تو کبھی کسی کا حق نہ مارے، وہ یتیم ہو، مسکین ہو، عورت ہو، بچہ ہو۔ کتنی بچیاں اور کتنی بہنیں اور کتنی بیٹیاں ہیں جو وراثت کے بغیر تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہیں، حالانکہ اللہ نے ڈھیروں ان کے لیے قسمت میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن ہر انسان کی کو یہ چیز سمجھانا اور بتانا اتنا مشکل لگتا ہے۔ اچھے بھلے سلجھے ہوئے سمجھدار گھرانوں کے لوگ اس معاملے میں ڈنڈی مارتے کہ بچیوں کو ان کے پورے حقوق نہیں دیتے، بچے تو زبردستی بھی لے جاتے اور گبن سے بھی لے جاتے اور بچیاں منہ دیکھتی رہ جاتی۔ اللہ ہی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، کسی کا حق مارنے سے پہلے 100 بار انسان سوچے کہ میرے بھی کسی کے اوپر حقوق ہیں، اگر میرا کوئی مار دے حق تو کیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔